سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا ہے۔ لمس کے قیام کا مقصد فوڈ سیکیورٹی اور زرعی برآمدات کو بڑھانا اور درآمدات کو کم کر کے قومی خزانے پر بوجھ کو کم کرنا ہے۔ افتتاحی تقریب میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اسلام آباد سے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جدید زراعت کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان میں زراعت کے شعبے میں انقلاب کا باعث بنے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں زرعی شعبے کی ترقی کا پہلا جامع حکومت اقدام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری تفصیلات کے مطابق لمس کے قیام کا مقصد فوڈ سیکیورٹی اور زرعی برآمدات کو بڑھانا ہے، درآمدات کو کم کر کے قومی خزانے پر بوجھ کم کرنا ہے۔ لمس کے تحت ملک کے اندر کروڑوں ایکڑ غیر کاشت شدہ اراضی کو زیر کاشت لانا ہے۔ لمس کے قیام سے کسانوں کو موسمی تبدیلیوں، فصلوں کی سیٹلائٹ سے ہمہ وقت نگرانی، پانی، کھاد اور اسپرے کی متوجہ علاقوں کے بارے میں معلومات دستیاب ہوں گی۔ کسانوں کو منڈیوں تک براہ راست رسائی بھی حاصل ہوگی۔ اس پروگرام کے باعث ملک میں عوام کے لیے نوکریوں کے وسائل بھی پیدا ہوں گے۔ اعلامیہ کے مطابق سعودی عرب، چائنا، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین کے ساتھ بہت سے منصوبوں میں شراکت داری کی جا رہی ہے، جس سے پاکستان کے برآمدات میں یقینی اضافہ ہوگا۔ سیلابی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے نئی نہریں بنائی جائیں گی۔ ادھر وفاقی حکومت کا ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے بڑا اقدام۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی تیار کردہ سمری پر سرکولیشن کے ذریعے وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی۔ نئی پالیسی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کم سے کم اکویٹی کی شرح ختم کر دی گئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو 6 صنعتوں کے علاوہ تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی اجازت ہوگی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پورا منافع اپنے ملک کی کرنسی میں بیرون ملک بھیجنے کی اجازت ہوگی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نئی پالیسی کا مقصد 20 سے 25 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنا ہے۔ آئی ایم ایف وفد کی پاکستانی سیاسی جماعتوں کی قائدین سے ملاقاتیں۔ وفد کی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان سے سٹینڈ بائی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر تجارت سید نوید قمر اور سینیٹر سمین مانڈویہ والا بھی شریک ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کے وسیع تر مفاد میں معاہدے کی حمایت پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قوم کی ترقی کی کنجی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور ان پر سرمایہ کاری سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ رواں سال میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ میرا بس چلے تو 1 لاکھ نہیں، قوم کے بچوں کے 1 کروڑ لیپ ٹاپ دوں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فاقہ فاطمہ، ان کا تعلق بھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ہے۔ نوجوانوں پر سرمایہ کاری سے بڑھ کر کچھ نہیں، قوم کے ایک بچے کو لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں۔ آئی ٹی میں پڑوسی ملک کو پیچھے چھوڑیں گے اور پاکستان کا کھویا ہوا مقام دلائیں گے۔ اس عزم کا اظہار کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، جہاں نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جب وہ خادم پنجاب تھے تو نوجوانوں میں لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ قوم کی خوشحالی کی کنجی آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہمارے درخشندہ مستقبل کی ضمانت ہیں۔ میرے لیے مشن ہے کہ میں پورے پاک میں قوم کے ایک بچے کو میں اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ 1 سال کے دوران نوجوانوں میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے، جس کے لیے بجٹ میں رقم مختص کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے تقریب میں شریک مختلف یونیورسٹیز کے نمایاں تعلیمی قابلیت کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ اور طالبات میں خود لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کو 1 سال سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناسازگار بیرونی ماحول سے معاشی عدم توازن میں مزید شدت آئی۔ اسٹیٹ بینک نے مالی استحکام پر جائزہ رپورٹ 2022 سے جاری کر دی ہے۔ عالمی چیلنجز سے بگڑتی معاشی صورتحال پر اثرات مرتب کیے گئے۔ مالی خسارے، مہنگائی، مغربی دنیا کی سخت مانیٹری پالیسی سے منفی اثرات آئے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سیلاب اور آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر سے بھی منفی اثر پڑا۔ مالی شعبے کے اثاثوں میں ترقی کی شرح 18% سے زائد رہی۔ عدم توازن میں کمی کے لیے اسٹیٹ بینک حکومت نے کئی پالیسی اقدامات کیے ہیں۔ پالیسی ریٹ میں مزید اضافے اور محافظ پالیسی اختیار کی گئیں۔ مالی سال کے اختتام کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہتر ہو گیا۔
پاکستان کے روس سے ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹ کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت تجارت بحال ہو گئی ہے۔ پہلی بار روس سے مال بردار گاڑیاں براستہ افغانستان تورخم بارڈر پاکستان پہنچ گئیں۔ مزید جانتے ہیں ہجرت علی آفریدی کی اس رپورٹ میں۔ روس سے براستہ افغانستان پہلی بار پاکستان کو TIR معاہدے کے تحت مال بردار گاڑیاں تورخم پہنچ گئی۔ اس ہونے والے معاہدے کے تحت پاکستان کو روس سے اشیاء درآمد ہونا شروع ہو گئی ہے، جس سے مستقبل میں دونوں ممالک کے مابین تجارت اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ نجی کمپنی کے مالک اور روس سے سفید چنے اور داغے کو امپورٹ کرنے والے رمیز نے بتایا کہ روس سے براستہ افغانستان درآمد ہونے والی 2 گاڑیوں کو 2 ہفتے لگے۔ یہ جو ہم نے ٹرائل شپمنٹ کی ہے، جس کو آپ اس میں ہم سفید چنا لے کے آئے ہیں، اور ایک اور گاڑی ہے جس میں ہمارے پاس دھاگا ہے، لیکن یہ ایک جسٹ ٹرائل شپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ رشیا سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹرکوں میں آئیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ روس بیشتر اشیاء کی پیداوار میں خود کفیل ملک ہے، جس سے پاکستان بیشتر اشیاء درآمد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹرائل شپمنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پہلی دفعہ پریشانیاں ہوتی ہیں، نیکسٹ ٹائم آسانیاں ہوں گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں جو بائی لیٹرل ٹریڈ کا والیوم ہے وہ بھی بڑھے گا، پاکستان کا رشیا کے ساتھ اور رشیا کا پاکستان کے ساتھ۔ تاجروں نے روس سے ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹ کے تحت تجارت کو ملکی معیشت کے لیے نیک شگون قرار دیا ہے، جس سے مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت سمیت 2 طرفہ تعلق مزید مستحکم ہوگا۔ ہجرت علی آفریدی، PNN، ضلع خیبر۔ سیاسی میدان سے آپ کو خبر دیں، دبئی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ملاقاتیں نتیجہ خیز نہیں نکلیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور نگران وزیراعظم کا معاملہ طے نہیں ہو سکا۔ اسمبلی کی مدت مکمل ہونے سے چند روز قبل اسمبلی کی تحلیل کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے اس رپورٹ میں۔ اگلے عام انتخابات سے پہلے کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی۔ حکمران اتحاد کی 2 بڑی جماعتوں کی دبئی میں بیٹھکیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں نگران وزیر اعظم اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات پر ڈیڈ لاک برقرار۔ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کی ملاقاتوں میں معاملات طے نہ پا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت مکمل ہونے سے چند روز قبل اسمبلی کی تحلیل کی تجویز سامنے آئی۔ جلد اسمبلی تحلیل کرنے پر الیکشن کمیشن کو 90 دن کا وقت مل جائے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں میں نگران وزیر اعظم کی تقرری سمیت دیگر معاملات پر مزید ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، جس میں نگران وزیر اعظم کے نام اور اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قرآن پاک کی بار بار بے حرمتی ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکرٹری جنرل OIC سے ٹیلی فونک رابطے میں 2 ٹوک موقف۔ کہتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ پاکستان ایسے اشتعال انگیز کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مقدس ہستیوں اور کتب کی توہین کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ سیکرٹری جنرل نے OIC میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ اسلامی دنیا کے اجتماعی آواز کے طور پر جامع حکمت عملی اپنائے۔ دونوں رہنماؤں میں اتفاق۔ رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ شہر قائد میں گلشن حدید اور بحریہ ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تمام متعلقہ محکمے 24 گھنٹے اوپن ہوں گے۔ میئر کراچی کے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے، بارشوں سے قبل انتظامات کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کے شہر کے تمام نالوں کی صفائی کا کام مکمل کرنے کے دعوے۔ کراچی میں بارش کے پیش نظر اربن ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ماضی کی طرح اس بار بھی میئر کراچی سب اچھا ہونے کی نوید سناتے نظر آئے ہیں، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے محمد سلمان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں مانسون سیزن کی آمد، محکمہ موسمیات نے 3 روز تک بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی۔ بارش کے پیش نظر میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی رین ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا۔ KMC کے تمام افسران کو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر حاضر رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں مانسون بھی ایک چیلنج ہے۔ شہر میں رین ایمرجنسی تو لگا دی گئی ہے، لیکن عملی طور پر مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ شہر کے مختلف نالوں کی صفائی ہو سکی، نہ کوئی مشینری حرکت میں آئی ہے۔ شہر کا بڑا اور خطرناک گجر نالہ بھی کچرے سے بھرا پڑا ہے۔ نالے کی صفائی کا کام میئر کراچی بننے سے پہلے سے ہی ہو رہا، اور چونکہ اس میں FW NLC انوالو ہے
तो अल्हम्दुलिल्लाह नाले के काम की यानी वॉल कंस्ट्रक्शन का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से हुआ है। जिस हिसाब से ये अभी नदी का काम हुआ उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो पानी दाखिल नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि जो गटर उबलते हैं आगे अगर मट्टी होती है नदी के अंदर तो उसमें जो है बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि गटरों का पानी रिटर्न आने लग जाता। शहरी कहते हैं इंतजामिया के तमाम बुलंदो बांग दावे बारिश में डूब जाते हैं। शहर के कई नालों पर तजावुजात बदस्तूर कायम हैं। न्यू कराची, शेरशाह, कुरंगी और पाक कॉलोनी समेत बेशतर नालों पर बनी तजावुजात का खात्मा इंतजामिया के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। कैमरामैन महियुद्दीन के साथ मोहम्मद सलमान, PNN कराची। नाजरीन, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने के साथ साथ नशेबी इलाके ज़ेर आवाने का खदशा और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी जाहिर कर दिया है। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के रंग बिखर गए। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश बरसी। शहर इक़्तिदार में भी बादलों ने डेरे डाल लिए। बारिश से मारगला की पहाड़ियों का हुस्न मजीद निखर गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, मशरकी और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में आज बादल मजीद बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट के मकाम पर 103 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में भी गोलड़ा में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम का हाल बताने वालों ने पहाड़ी इलाकों पर लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया है। उधर PDM ने आज और कल लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साहिवाल, जेहलम, अटक, चकवाल, मियांवाली, झंग और टोबा टेकसिंग में भी बारिश मुतवक्के है। बहावलनगर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, भक्कर और लैया में भी बादल बरसेंगे। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, रहीमयार खान, राजनपुर और तोसा में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश होगी। PDM के मुताबिक मुसाफिर मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सफ़र करें। अब रुख करते हैं इक़्तिसादी मैदान का, तो डॉलर एक बार फिर महंगा होने लगा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मस्बत इख्तिताम रहा, जबकि सोना 600 रुपया महंगा हो गया है। मज़ीद जानते हैं कराची से नजीब नाइज की इस रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले 10 रुपए तक सस्ता होने वाला डॉलर फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा 277.04 से बढ़कर 277.90 पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 282 रुपए पर बंद हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मुस्बत इख्तिताम रहा। मार्केट 28 पॉइंट्स के इजाफे से 44,207 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 326 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 44,253 जबकि कम तरीन सतह 43,086 रही। दूसरी जानिब फी तोला सोना 600 रुपए के इजाफे से 2,08,400 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 515 रुपए के इजाफे से 1,78,670 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $12 के इजाफे से $1,917 का हो गया। और अब बात करते हैं खेल के मैदान से, तो ICC के इजलास में शिरकत के लिए PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ 9 जुलाई को डरबन जाएंगे। ज़का अशरफ के साथ CEO सलमान नसीर और फैसल हसनैन भी जाएंगे। इजलास में रवां बरस भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में कौमी टीम की शिरकत और 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी पर तबादला ख्याल होगा। PCB का वक्त साइड लाइन में ACC के हुकाम से मुलाकात करके एशिया कप की मेज़बानी के उमूर भी ज़ेर गौर लाएगा। ICC का इजलास 10 से 16 जुलाई तक डरबन में शेड्यूल है। और इसके साथ ही PNN के न्यूज़ स्टूडियो से खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ देर के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।